بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بونڈائی بیچ کا حملہ جو ہے اس کا بھارت کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ فلپائنز میں داعش کا سرپرست کون ہے؟ اور آسٹریلین انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اس کو دہشت گرد حملے کی کیا پیشگی اطلاع تھی؟ افغان وزیر ملا نور جلال دلی میں مودی کا چیلا نیتن یاہو کے پاس جا پہنچا. تو آسٹریلین حکام کو پہلے دن سے حملہ آوروں کی شناخت کا پتہ تھا. وہ جانتے تھے کہ ساجد اکرم بھارتی شہری ہے، اور آسٹریلین میڈیا نے اپنے وزیر اعظم سے پوچھتا رہا کہ یہ حملہ آور کون ہے. آسٹریلین سٹیزنز ہیں، ہندوستانی ہیں یا پاکستانی، لیکن آسٹریلین پرائم منسٹر نے ایک بار بھی اپنی زبان نہیں کھولی ہے. آپ اسرائیل اور بھارتی ڈیپ سٹیٹ کے دباؤ کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ حملہ آوروں کی شناخت ظاہر کرنے کے لیے آسٹریلین حکام کو فلپائنز کا نام استعمال کرنا پڑا. آسٹریلیا کے اس ایک بیان نے پوری کہانی کھول کر رکھ دی ہے. آپ دیکھیں کہ آسٹریلین تفتیش کاروں نے جو ہی یہ بتایا کہ حملہ آور اور باپ بیٹا پچھلے مہینے فلپینز گئے تھے، تو فلپین نے فوراً ان پر اپنا رد عمل دے دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ باپ ساجد اکرم انڈین پاسپورٹ پہ آئے تھے، جبکہ بیٹے نوید اکرم نے آسٹریلین پاسپورٹ پہ سفر کیا. تو فلپائنز کی تصدیق کے بعد چاروں ناچار انڈیا کو تسلیم کرنا پڑا کہ ساجد اکرم بھارتی شہری ہے، اور بونڈائی بیچ حملے سے بھارت کا یہ پہلا کنیکشن ہے جس کی تصدیق ہوئی ہے. بھارتی حکام نے ساجد اکرم کے بارے میں جو تفصیلات جاری کی ہیں اس سے بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان کے دورہ فلپینز کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دوں. دونوں حملہ آور 1 نومبر 2025 کو فلپینز پہنچے، 28 نومبر کو واپس روانہ ہوئے، اور فلپینز کا جنوبی شہر جو ہے وہاں پہ ان کی منزل تھا، اور یہ شہر منڈانو نامی جزیرے پہ واقع ہے اور شدت پسند گروہوں کا گڑھ سمجھا جاتا ہے. آسٹریلین تفتیش کاروں کو شک ہے کہ ساجد اور نوید اکرم عسکری تربیت لینے کے لیے فلپینز گئے تھے، کیونکہ دونوں باپ بیٹا جس مہارت کے ساتھ درختوں اور دیواروں کی اوڑ لے کر نہتے انسانوں پہ گولیاں برسا رہے، تو اسے لگتا ہے کہ وہ پروفیشنل شوٹرز ہیں اور انہوں نے دو بدو لڑائی اور بندوق چلانے کی تربیت لے رکھی ہے. تاہم فلپینز کی فوج نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ دونوں باپ بیٹے نے وہاں کوئی عسکری تربیت حاصل کی ہے. فلپینز نے کسی شدت پسند گروہ کے ساتھ ان کے رابطے کے بارے میں بھی ابھی کچھ نہیں بتایا، لیکن اس مختصر سٹیٹمنٹ نے بھارت کو زبان کھولنے پہ مجبور کر دیا. آپ اپنی اسکرین پر تلنگانہ کے ڈی جی پی کا پریس نوٹ دیکھ سکتے ہیں، اور اس پریس نوٹ میں پولیس نے بتایا کہ ساجد اکرم انڈیا کے شہر حیدرآباد کا رہنے والا ہے، اور اس نے BCom کی ڈگری حیدرآباد سے مکمل کی اور روزگار کی تلاش میں نومبر 1998 میں آسٹریلیا چلا گیا. اسٹوڈنٹ ویزا پہ آسٹریلیا میں قیام کے دوران اس نے یورپین خاتون بنیرا سے شادی کی، اور ساجد کے پاس انڈین پاسپورٹ ہے، جبکہ اس کا بیٹا نوید اکرم اور بیٹی آسٹریلین سٹیزنز ہیں. پچھلے 27 سال میں وہ 6 بار انڈیا آئے، اور ان کا بہن بھائیوں اور عزیز و قارب سے کوئی زیادہ رابطہ نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ اپنے والد کی وفات پر بھی انڈیا نہیں آیا. تو حیدرآباد پولیس کے اس نوٹ میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات تو یہ بتائی گی کہ ساجد اکرم کے خاندان کے بقول انہیں اس کے انتہا پسند نظریات یا سرگرمیوں کے بارے میں کوئی علم نہیں. دوسری اہم بات حیدرآباد پولیس نے یہ کی ہے کہ ساجد اکرم اور اس کے بیٹے نوید کی شدت پسندی کا انڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ انڈین پولیس کا یہ بیان چور کی داڑھی میں تنکا ہے. انہیں پتہ ہے کہ بونڈائی بیچ جو ہے دہشت گردی کے پیچھے ان کی اپنی خفیہ ایجنسی رو ہے، جس نے اسرائیل کے ساتھ مل کے معصوم نہتے انسانوں کا خون بہایا، اور اس قدر جھوٹے اور مکار ہیں کہ انہیں پہلے دن سے پتا تھا کہ ساجد اکرم انڈین شہری ہے. حملے کے فوراً بعد بھارت کی خفیہ ایجنسیوں نے ساجد اکرم کے رشتہ داروں سے پوچھ گچھ شروع کر دی تھی، لیکن ان کی مکاری دیکھیں کہ اس دوران بھارتی میڈیا حملہ آوروں کو مسلسل پاکستانی ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا. اگر ہم تاریخ کا مختصر جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل اور بھارت اپنے مخالفین کو بدنام کرنے کے لیے دوسرے ممالک میں اسی طرح کے آپریشنز کرتے رہتے ہیں. اس کی تازہ ترین مثال تو پہلگام واقعہ ہے، لیکن اگر آپ اس سے تھوڑا پیچھے جائیں تو 2001 میں اسرائیلی ایجنٹ پاکستانی شہریوں کو روپ دھار کر میکسیکو کی پارلیمنٹ میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے وہاں قتل عام کی کوشش کی، جو مقامی پولیس کی بروقت کارروائی سے ناکام ہو گئی. تو اگرچہ عالمی میڈیا میں اسرائیلی اثر رسوخ کے باعث اس واقعے کو دبا دیا گیا، لیکن تاریخ میں تو یہ واقعہ آج بھی زندہ ہے نا. میں یہ نہیں کہتا کہ بونڈائی بیچ حملے میں اسرائیل ملوث ہے، لیکن مجھے یہ پورا یقین ہے کہ اس کے پیچھے بھارت ضرور ہے، اور میرے اس یقین کی وجہ بھارت اور داعش کے قدیم اور دیرینہ تعلقات ہیں. آپ یقیناً میرے اس دعوے کو سن کے حیران ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت اور داعش کے گٹھ جوڑ کا انکشاف 15 سال پہلے نیپال کی خفیہ ایجنسی نے کیا تھا. یہ ان دونوں کی بات ہے جب شام میں بشار الاسد کی حکومت نے
داعش کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن شروع کر رکھا تھا۔ شامی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس آپریشن کے آغاز سے پہلے داعش کے تمام اہم رہنماؤں کے نیٹ ورکس کے بارے میں مکمل ڈیٹا حاصل کر لیا۔ جو شامی فورسز نے داعش کا نیٹ ورک توڑنے میں کامیابیاں حاصل کرنے شروع کی تو اسی دوران انڈیا کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دیول نے ہندوستان میں شام کے سفیر رات کمال عباس سے خصوصی تعلقات استوار کیے اور دھوکے سے ان سے داعش کے جنگجوؤں کا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ ان خفیہ معلومات کی بنیاد پر بھارت نے داعش کے رہنماؤں سے رابطے کیے اور ان دہشت گرد گروہ کے ساتھ سرکاری سطح پہ اپنے تعلقات استوار کر لیے۔ تو اگر آپ 2014 کے دوران اجیت دیول کی ٹریول ہسٹری چیک کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اجیت دیول شام لگاتار دورے کرتا رہا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سٹوری میں فلپینز کا نام کیوں آیا۔ حملہ آور باپ بیٹا عسکری تربیت لینے کے لیے شام، عراق یا افغانستان بھی جا سکتے تھے، لیکن انہیں داعش سے رابطے کے لیے انہوں نے فلپینز کا انتخاب کیوں کیا؟ اصل میں فلپین شروع سے ہی چائنا کے زیر اثر سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے بھارت جس طرح افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کی سرپرستی کر رہا ہے، ٹھیک اسی طرح اس نے چائنا کو نقصان پہنچانے کے لیے فلپائنز میں داعش کو ٹھکانے فراہم کر رکھے۔ تو فلپینز میں موجود ان دہشت گرد گروپس کو اسلحہ انڈیا سے جاتا ہے، پیسہ انڈیا فراہم کرتا ہے اور ٹارگٹ بھی انڈیا ہی سیٹ کرتا ہے۔ تو یہ بالکل وہی گیم ہے جو انڈیا افغانستان میں کھیل رہا ہے، اور اسی لیے میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بونڈائی بیچ حملے میں بھارت کے ملوث ہونے کے امکان کو رد نہیں کر سکتے۔ ابھی کل ہی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر مینن نے اسرائیلی وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور آج وہ نیتن یاہو کے ساتھ مل رہا ہے۔ ابھی کل ہی افغان وزیر صحت ملا نور جلالی نئی دلی کے دورے پہ آپ بیٹھا، اور سڈنی حملے کے فوراً بعد اچانک ان ملاقاتوں اور دوروں کا کیا مطلب ہے؟ سکھ فار جسٹس نامی تنظیم کو اس بات کا مکمل یقین ہے کہ بونڈائی بیچ حملے میں بھارتی خفیہ ایجنسیز ملوث ہیں۔ اس تنظیم کے آسٹریلین رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ ماضی میں آسٹریلیا میں مقیم سکھوں پہ حملوں میں ملوث بھی رہی ہے۔ تو ابھی چند ہفتے پہلے آسٹریلیا کے انٹیلیجنس چیف نے آسٹریلیا کے اندر ایک غیر ملکی ریاست سے جڑے دہشت گردی کے خطرے کے بارے میں خبردار کیا۔ اس نے آسٹریلیا کی سکھ کمیونٹی تفتیش کاروں سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اگر وہ سے پوچھ گچھ کریں گے تو بونڈائی بیچ حملے کے فٹ پرنٹس مل سکتے ہیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو بریکنگ نیوز یہ ہے کہ بونڈائی بیچ واقعے کے بعد پوری دنیا نے اب انڈین شہریوں کو عالمی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ سمجھنا شروع کر دیا۔ آسٹریلین اور خاص طور پہ بھارتی شہریوں پہ نظر رکھنا شروع کر دی ہے۔ ابھی حال ہی میں میلبرن پولیس نے آسٹریلین تاریخ کا سب سے بڑا سنڈیکیٹ پکڑا تھا جو بڑے ریٹیل سٹور سے چوری کا ذمہ دار ہے۔ چوری شدہ سامان کی مالیت تقریباً $10 ملین سے زیادہ ہے، اور اس سنڈیکیٹ سے بھی زیادہ تر ہندوستانی شہری ملوث تھے جو اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ تو آسٹریلیا کو اپنے شہریوں کو تحفظ اور قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے بھارت پہ کڑی نظر رکھنی ہوگی اور اپنی سرزمین پر بھارتیوں کا داخلہ بند کرنا ہوگا۔ آخر میں میں آپ کو سٹوری کے یعنی اس آسٹریلین ہیرو کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے اپنی جان پر کھیل کر حملہ آور اور ساجد اکرم سے بندوق چھینی۔ یہ مصری ہے، احمد احمد ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ کل آسٹریلین پرائم منسٹر نے ان کی عیادت کی اور ان کو نیشنل ہیرو ڈکلیئر کیا۔ احمد کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے، تاہم انہوں نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے اپنی صحت یابی کے لیے دعا کرنے کی اپیل کی۔ اللہ پاک ان کی جان سلامت رکھے اور ان کو جلد از جلد صحت یاب کرے۔ یقین مانے احمد اگر بہادری کا مظاہرہ نہ کرتا تو ہم آج وہیں کھڑے ہوتے جہاں 9/11 کے بعد کھڑے تھے۔ احمد نے پورے عالم اسلام کا سر فخر سے بلند کیا ہے، انسانیت پہ بھی ایک احسان کیا۔ احمد کی بہادری کو سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ Until the next time, Allah Hafiz.